अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, ज़ेबतीक साथ वकार रियल उस्ताद की एक और एपिसोड के साथ बाइंग इन बहरिया टाउन, चेक द लीगल स्टेटस फर्स्ट। इस वीडियो में आगे जाने से पहले आप काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। पिछली वीडियो में हमने आपको बहरिया टाउन फेज़ 8 का लीगल स्टेटस बताने की कोशिश की थी, जिसमें हमने आप लोगों को ये बताया कि तकरीबन 35,000 कनाल की NOC जो है वो इसको अप्रूव्ड है RDA की तरफ से, जिसमें कुछ LOP का हिस्सा है और कुछ को प्रॉपर RDA से NOC मिली हुई है, और सफारी वैली का जो एरिया है उसको TMA की अप्रूवल मिली हुई है। आज की इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि बहरिया टाउन फेज़ 8 रावलपिंडी की वो कौन कौन से एरियाज हैं जिनको NOC सरे से मिली हुई नहीं है, और उस एरिया का जो है उन इलाकों का इस टाइम के ऊपर स्टेटस क्या आज की वीडियो के अंदर हम वो डिस्कस करेंगे। बट उस पर जाने से पहले साद भाई, हमने लास्ट जब वीडियो ली तो लोग बहरिया टाउन फेज़ 7 के हवाले से हमसे जो है उन्होंने बहुत पूछा कि यार उसमें आप लोगों ने नहीं बताया कि कौन सा एरिया क्लियर है और कौन सा एरिया क्लियर नहीं है। तो साथ भी फेज़ 7 के हवाले से बताएं और फिर फेज़ 8 के ऊपर अब जाते हैं। जी साथ भी, अगर हम बहरिया टाउन फेज़ 7 की बात करें तो ये इस्लामाबाद के जोन 5 के अंदर फॉल करता है। इस्लामाबाद से CDA से अप्रूव्ड है आपका फेज़ 7। अगर मैं गार्डन सिटी की बात करूं तो वो पार्शियली CDA से अप्रूव्ड है, और पार्शियल उसका अप्रूवल हमें RDA से मिलता है, जिसके अंदर जो DHA ने एक्वायर कर लिया गार्डन सिटी से वो भी शामिल है। अच्छा साथ भी फेज़ 8 की तरफ आए कि फेज़ 8 जो है वो एक काफ़ी बड़ा एरिया है। हमने लास्ट वीडियो स्पेसिफिकली फेज़ 8 के हवाले से बताई थी, और उसमें हमने लोगों को ये बताया कि यार ये अप्रूव्ड एरियाज कौन से हैं RDA की तरफ से और TMA की तरफ से, यानी कि ये वो इलाके होंगे कि जिसमें अगर आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं तो आप सुख का चैन जो है वो ले सकते हैं, या आप जो आजकल बहरिया टाउन के हवाले से हो रहा है तो आप उस चीज़ से बचे रहेंगे। साथ भी वो कौन से एरियाज हैं कि जिनको NOC नहीं है, ये ज़रा बताएं प्लीज़। सबसे पहले वो तमाम लोग जो सफारी होम्स में रहते हैं, ज़रा देख लें कि सफारी होम्स टोटली इलीगल घर हैं, तख्त पड़ी फॉरेस्ट की लिटिगेशन के अंदर फॉल करते हैं, और ये मौजा तख्त पड़ी में है। फिर वो तमाम लोग जो खालिद ब्लॉक के अंदर रहते हैं, पूरे के पूरा खालिद ब्लॉक इलीगल है, तख्त पड़ी के अंदर फॉल करता है। वो तमाम लोग जो रफ़ी ब्लॉक के अंदर रहते हैं, अब हमने रफ़ी ब्लॉक का जो लास्ट टाइम आपको बताया था कि पार्शली RDA अप्रूव्ड है, जहाँ तक हम वो एसेट स्मार्ट इसका कमर्शियल देखते हैं, आगे एक और रफ़ी कमर्शियल है, फिर इसकी कुछ गलियाँ शुरू की, यानी मस्जिद आपको नज़र नहीं आ रही, मस्जिद ऑनवर्ड जितनी भी लोकेशन है और इंक्लूडिंग द मस्जिद स्पेस, वो लिटिगेटेड स्पेस के ऊपर है, और तख्त पड़ी फॉरेस्ट की लिटिगेशन हमें इसमें नज़र आती है जी। फिर उसके अलावा अगर मैं प्रॉपर फेज़ 8 की तरफ आऊँ तो अगर हम देखेंगे, मैंने आपको कहा था लास्ट टाइम कि ओवरसीज तमाम अप्रूव्ड हैं, सेक्टर A अप्रूव्ड है, सेक्टर A1 एक सेक्टर है। अगर आप इसकी गली नंबर, स्ट्रीट नंबर 14, 15, 16, 17 या 18 में रहते हैं, आप इलीगल स्पेस के अंदर रहते हैं जी। इसी तरीके से मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा कि I ब्लॉक अप्रूव्ड है, लेकिन I ब्लॉक भी पार्शियली अप्रूव्ड है। स्ट्रीट नंबर 5 में अगर आप रहते हैं तो आप सेफ हैं, लेकिन उससे आगे अगर आप I ब्लॉक के अंदर रहते हैं तो आप अनअप्रूव्ड एरिया के अंदर फॉल करते हैं। सेक्टर L, M, N, रोज गार्डन, K, J, E1, E2, E3, A4 टोटली इलीगल स्पेस हैं इसके अंदर। अगर मैं सेक्टर F1 की बात करूं तो सेक्टर F1 भी कुछ एरिया, और सेक्टर E का एक बेशतर एरिया जो कि हम ज़्यादा एलिवेशन के ऊपर देखते हैं, इलीगल स्पेस के अंदर फॉल करते हैं। अगर मैं बात करूं सेक्टर F2 और F3 की, जो आपको नक्शों के ऊपर शुरू की 4-4 गलियां नज़र आती हैं, वो अप्रूव्ड हैं, उससे आगे सब अनअप्रूव्ड है, इलीगल स्टेटस उसका फॉल करता है। अगर मैं सेक्टर F8-4, F8-5 की बात करूं, इलीगल उसके अंदर फॉल करता है। अगर मैं बहरिया ऑर्चर्ड की बात करूं तो इलीगल स्पेस के अंदर फॉल करता है। वो नए सेक्टर्स जो रिसेंटली बहरिया टाउन ने मार्केट में लेकर आया था और इंस्टॉलमेंट्स के अंदर दे रहा था, इलीगल स्पेस के अंदर फॉल करते हैं। सेक्टर G को पार्शली कुछ मेन रिंग रोड के कुछ लेफ्ट पे, कुछ राइट के ऊपर उनको RDA का अप्रूवल है, लेकिन अगर आप ज़्यादा नीचे की तरफ जाएंगे तो इलीगल स्पेस के अंदर आप फॉल करते हैं। सेक्टर P इलीगल स्पेस के अंदर फॉल करता है। हेमलेट इलीगल स्पेस के अंदर फॉल करता है, और बहरिया टाउन फेज़ 8 एक्सटेंशन पूरे तरीके से इलीगल है। साथ भी ऑर्चर्ड भी हमें 2016 के अंदर ये लॉन्च किया गया था, बहरिया फेज़ 8 के अंदर ही फॉल करता है ऑर्चर्ड। उसका कोई अप्रूवल वगैरह, बल्कि वो सारा एरिया पीछे फेज़ 8 एक्सटेंशन तक सारा का सारा ही नॉन अप्रूव्ड है। अब साथ भी बहुत सारी दुनिया इधर रह रही है। आपने L ब्लॉक का जिक्र किया, M का किया, K का किया, I का कुछ हिस्से का आपने जिक्र किया। तो इधर काफ़ी ज़्यादा आबादी है, लोगों ने इधर अपने घर बनाए हुए हैं, लोगों की प्रॉपर्टीज़ हैं, कमर्शियल मामलात भी हैं इधर। तो उस हवाले से साथ भी इन लोगों के लिए क्या सजेशन है, क्या सजेस्ट करते हैं? अक्सर औक़ात आपने देखा होगा कि RDA CDO को कि डिफरेंट हाउसिंग सोसाइटीज़ जो बन रही होती हैं, बिक रही होती हैं मार्केट के अंदर, के RDA जाता है उनकी गेट की
توڑ پھوڑ کراتا ہے, کوئی وہاں پہ اگر الیگل کنسٹرکشن ہوئی بھی ہو تو اس کی توڑ پھوڑ کراتا ہے. ہم نے پچھلے کچھ سالوں کے اندر ایسا کچھ بھی ہوتے ہوئے بحریہ ٹاؤن کے اندر نہیں دیکھا, لیکن اس ٹائم کے اوپر کرنٹلی اگر ہم بحریہ ٹاؤن کے اسٹیٹس کو دیکھیں تو ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ بحریہ ٹاؤن ایک مشکل ترین وقت سے گزر رہا ہے. اس کا اونر جو ملک ریاض صاحب ہیں ان کی طرف تمام لیگل توپیں ان کی طرف ہوئی بھی ہیں, ایون کورٹ سے ان کی گرفتاری کے نوٹسز بھی آئے ہوئے ہیں. اور اس کے علاوہ ہم نے یہ ہوتے ہوئے دیکھ لیا کہ بحریہ ٹاؤن کو سی ڈی اے کی طرف سے فیز 3 ایکسٹینشن اور فیز 4 کے اندر شو کاز نوٹس بھی آ گیا کہ بھائی آپ نے چائنا کٹنگ کی بھی ہے. چائنا کٹنگ تو آپ کو آر ڈی اے کے اپرووڈ ایریاز کے اندر بھی ملے گی, لیکن جو انلیگل ایریاز ہیں اگر کبھی بھی گورنمنٹ کو یا ان اداروں کو اگر زیادہ اس کے اوپر فوکس کرنے کا یہ سوچ لیتے ہیں کہ نہیں بھائی اب ہم اس کے اوپر فوکس کریں گے, یہ فارسٹ کی زمین ہے تو اس کو ری ایکوائر کریں گے اور دوبارہ اس کو فارسٹ بنائیں گے, ٹھیک ویسے جیسے منال کے ساتھ ہوا ہے, ایک ایگزسٹنگ سیٹ اپ بنا ہوا, دنیا وہاں پہ آ رہی ہے کھانے پینے کے لیے, لیکن اس کو مسمار کر کے فارسٹ کے حوالے کر دی گئی وہ جگہ کہ اب وہ جگہ فارسٹ کی ہو گئی. تو یہ بھی ہو سکتا ہے اور اس طرح کے نقصانات بھی آ سکتے ہیں. آپ تمام لوگوں کو چاہیے کہ آپ آر ڈی اے کو اس چیز کے لیے اپروچ کریں تاکہ کوئی اپنا خط و کتابت کریں کہ بھائی ہم یہاں پہ عرصے دراز سے رہ رہے ہیں اور ہمارے معاملات کو آسان کیا جائے اس طریقے سے. جو اپروول کے اسپیسز ہمیں یہاں پہ مل بھی رہے ہیں یا جس کو ٹی ایم اے کا اپروول بھی ہے, مجھے اس ویڈیو کے بعد ہی وہاں کے ایک لوکل ریالٹر نے یہ بتایا کہ بھائی ادھر آپ رجسٹری اور انتقال بھی اپنے ایریا کا کرا سکتے ہیں, اپنے گھروں کا رجسٹری انتقال کرا سکتے ہیں, لیکن رجسٹری اور انتقال کا نقصان صرف آپ کو یہ ہوگا کہ آپ ڈبل ٹرانزیکشن کے اندر چلے جائیں گے. اگر آپ اپنا پلاٹ یا ٹیکسیشن کے حوالے سے ٹیکسیشن کے حوالے سے, ٹرانسفر فی کے حوالے سے, اگر آپ اپنا پلاٹ یا گھر بیچ رہے ہیں تو ایک بار آپ بحریہ سے اس کو ٹرانسفر کرائیں گے اور پھر آپ کو اس کے رجسٹری انتقال کے معاملات میں بھی اس کی ٹرانسفر کرانی پڑے گی. تو وہ صرف آپ اس صورت میں کرائیں کسی ایک ایسی پراپرٹی, ایسے گھر کے اوپر کہ جس کے اوپر آپ یہ ارادہ رکھتے ہو کہ یار میں آنے والے 30 سال یہاں پہ اپنی زندگی گزاروں گا اگر زندگی رہی تو, اور یہ میرا فیملی ہوم ہوگا اور ہم ویل ہولڈ اٹ فار اے ویری لانگ ٹائم. تو یہ معاملہ ہے. اچھا صاحب, فیز 8 ایکسٹینشن کے حوالے سے بتائیں, یہ ابھی آپ نے ان اپرووڈ ایریا کا بتایا, بڑے سارے ایریا زیادہ تر یہ ڈیولپڈ ہے, لوگ ادھر رہ بھی رہے ہیں, لوگوں نے اپنے گھر وغیرہ بنائے ہوئے. فیز 8 ایکسٹینشن اور آرچرڈ, یہ فیز 8 کے ایریا کے اندر ایک ایسے ایک ایریاز آتے ہیں کہ جو ڈیلیڈ ہیں, جو ڈیلیور نہیں ہوئے ہیں یہ پروجیکٹ, اور بہت سارے لوگوں کی اس کے اندر بھی انویسٹمنٹ ہے. لاسٹ ویڈیو سے کافی سارے لوگوں نے جو ان ایریاز کے اندر اپنی انویسٹمنٹس ہولڈ کرتے تھے انہوں نے رابطہ کرنے کی کوشش کی اور جو ان کے سوالات تھے وہ پوچھے. تو اس کے حوالے سے آپ کو کیا لگتا ہے فیز 8 ایکسٹینشن کے حوالے سے, کیا یہ ڈیلیور ہو جائے گا, یا اگر یہ کسی نے ٹیک اوور کر لیا کیونکہ یہ ایریا تو ڈیولپ نہیں ہے تو کیا کوئی ان لوگوں کی لائبلٹیز کو کلیئر کرنے والا بھی ہوگا یا نہیں, ان کے بارے میں ذرا. فیز 8 ایکسٹینشن 2 موضوعوں کے اوپر مشتمل ہے. ایک اس کے اندر ہمیں لاڑی ملانا کے نام سے ایک موضوع ملتا ہے جو آر ڈی اے کی ویب سائٹ کے اوپر لاڑی میانہ کے نام سے لکھا ہوا ہے, اور ایک سپیس ہمیں اس کے اندر ڈیرا کا سپیس ملتا ہے. ڈیرا کا سپیس اسپیسیفکلی وہ لوکیشن ہے جو سیکٹر ایل ہے, این ہے, جو روز گارڈن ہے, اور لاڑی میانہ کا وہ ایریا ہے کہ جس کے اوپر سیکٹر کے بنا ہوا ہے, یا سیکٹر کیا نام ہے جو پریسنکٹ 6 ہے, 5 ہے, یہ پرٹیکولر پریسنکٹ 1 2 3 ہیں, 4 بھی موسٹ پرابلی اس ایریا کے اندر فال کرتا ہے. تو یہ تو بالکل ایبسلیوٹلی ان اپرووڈ اور انلیگل سپیسز ہیں. اور اب خاص طور پہ جب رنگ روڈ اس کے بالکل پیچھے سے گزر رہی ہے تو یہ ایک میں کہتا ہوں ہائی پوٹینشیل سپیس بھی وقت کے ساتھ بن رہی ہے. کچھ 4 گلیاں آپ اس کے بیچ میں ٹوٹی پھوٹی ڈیولپ دیکھیں گے اگر آپ ڈرونس فلائی کریں یا گوگل ارتھ کے حوالے سے اس کو دیکھ لیں. ڈیفینیٹلی بحریہ ٹاؤن نے بہت سارے پیسے دینے ہیں, سرکار کے بھی اور بزرگوں کے بھی, اور ڈیفینیٹلی یہ پیسے بحریہ ٹاؤن نے کسی نہ کسی طریقے سے واپس کرنے ہیں. اس سے پہلے ہم نے بحریہ کو بزرگوں کی طرف ڈی ایچ اے 3 سرین سٹی جس کو آپ آج جانتے ہیں وہ والا گارڈن سٹی کا زون 5 to 9 آپ نے شفٹ کرتے ہوئے دیکھا. تو یہ چیز ہو سکتی ہے کہ فیز 8 ایکسٹینشن یا پھر بحریہ آرچرڈ یا پھر یہ جو باقی نئے نویلے سیکٹرز جو اس کے گرد و نواح کے اندر بنے تھے وہ بھی بحریہ ٹاؤن کو سرنڈر کرنے پڑے ان پیسوں کے حوالے سے, لیکن ابھی تک ایسا کچھ کلیئرٹی اس کے اوپر نہیں ہے. صاحب بھی کچھ ٹائم پہلے ہم نے ایک چیز دیکھی کہ جو F3 والا ایریا ہے, F4 والا جو ایریا ہے پیچھے آرچرڈ, ادھر جو ہے وہ گورنمنٹ کی کوئی بورڈز بھی لگ گئے تھے پچھلے کوئی 7-8 مہینے پہلے کہ جی یہ زمین سرکار کی ہے, اور پھر وہ بورڈز وہاں سے ہٹا دیے گئے بحریہ مینجمنٹ کی طرف سے. تو یہ اس کو آپ کیا دیکھتے ہیں, یعنی کہ اس پہ ایک دفعہ پہلی بھی اس ایریا کے اوپر ایسا کوئی کام ہو چکا ہے, تو آئندہ آنے والے دنوں میں اب اس ایریا کو NOC بھی نہیں ہے, جو مینجمنٹ ہے وہ بھی جیپٹی کے اندر ہے, تو CDA نے تو شو کاز نوٹس بھیج دیا, اگر RDA کی طرف سے بھی شو کاز نوٹس آ جائے تو ہمیں بحریہ کے ریزیڈنٹس کے لیے کافی پریشانی کی بات ہوگی. اس سے یہ ایک بار نہیں ہوا, یہ 2 بار ہوا ہے.
ایک بار آپ نے دیکھا ہوگا, آپ کو شاید ابھی بھی وہ باؤنڈری نظر آتی ہو, اگر آپ سیکٹر جی کے آس پاس جائیں تو آپ کو ایک بالکل ڈی ایچ اے اسٹائل اس کے اندر آپ کو وال نظر آئے گی. جس ٹائم پہ گارڈن سٹی ڈی ایچ اے کی طرف یا بزرگوں کے پاس گیا تو اس ٹائم کے اوپر ہیملیٹ واز آلسو گوئنگ دیر, سیکٹر پی واز آلسو گوئنگ, بیکاز اس زمین کا اس طریقے سے. اور جب بھی آپ کوئی بحریہ ٹاؤن کے الاٹمنٹ لیٹر کے اوپر کوئی پراپرٹی پرچیز کر رہے ہیں تو اس پراپرٹی کے اوپر سب سے پہلے آپ کو کوئی بینک گارنٹی, بینک لون نہیں آپ کو اس کے اوپر ملے گا. اور یہ کسی بھی ایریا کے اندر ہے, کیونکہ کوئی بھی پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کوئی آپ کو الاٹمنٹ لیٹر کی پروویژن اس کو نہیں ہے کہ وہ آپ کو ایک الاٹمنٹ لیٹر بنا کے دے. ہاں یہ اتھارٹی کر سکتی ہے, یہ فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی کر سکتی ہے, ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی کر سکتی ہے, یا پھر کوئی اور ہاؤسنگ اتھارٹی آپ کو اپنا الاٹمنٹ لیٹر بنا کے دے سکتی ہے. لیکن کوئی پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی, ریئل اسٹیٹ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کین ناٹ بی گیونگ یو الاٹمنٹ لیٹر کہ یہ پرٹیکولر زمین آپ کی ہے. وی ڈونٹ ہیو دیٹ کائنڈ آف پرمیشن, وی آر ناٹ آتھورائزڈ ٹو ڈو دیٹ. تو یہ جو الاٹمنٹ لیٹر ہے اس کی ایکچوئل میں کوئی قیمت نہیں ہے. ہاں آپ کے پاس قبضہ ہے اس جگہ کا, آپ سیف ہیں, اور ہاں یہ کمپنی ویسے ہی چلتی رہے جیسے چل رہی ہے, تو اللہ آپ کی انویسٹمنٹس کا حامی و ناصر ہو. اور کچھ ایڈ آن کرنا چاہتے ہیں؟ لائک شیئر اینڈ سبسکرائب. لائک شیئر سبسکرائب کو رائٹ ڈیل جائیں, ویڈیو کی ڈسکرپشن کے اندر مینشن ہے فیس بک پیج اور انسٹا کا پیج بھی, آپ اس کو بھی لائک کر سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیں. السلام علیکم.